السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ذرا تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں وقت پہاڑوں میں سرگوشیاں کرتا ہے، جہاں قدیم داستانیں جدید زندگی کی ہلچل کے ساتھ گھل مل جاتی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جو خوبصورتی کا ایک زندہ اور جاگتا شاہکار ہے، جہاں تاریخ کی پرتیں کھلتی ہیں اور وہ لوگ بستے ہیں جو ان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں۔ ناظرین، یہ ہے مالاکنڈ، پاکستان کا ایک پوشیدہ خزانہ۔ ماضی میں اسے دو ناموں سے پکارا جاتا تھا، ملا گنداؤ یعنی مذہبی پیشواؤں کی روحانی جگہ، اور سنسکرت زبان میں اودیانہ، جبکہ تاریخی اعتبار سے اسے دو اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، سواتی خطہ اور مسگا۔ خواتین و حضرات، مالاکنڈ کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اس سے بھی پہلے کہ سکندر اعظم کا نام دنیا میں گونجتا، یہاں گندھارا تہذیب نے 6 صدی قبل از مسیح میں اپنی جڑیں مضبوط کی۔ ایک ایسی تہذیب جو سنگلاخ پہاڑوں اور زرخیز میدانوں کے بیچوں بیچ ایک کنول کے پھول کی طرح کھلتی چلی گئی اور دنیا کے نقشے پر اپنی چھاپ چھوڑ گئی۔ ناظرین، گندھارا کے لوگ مختلف ثقافتوں کے امتزاج سے اپنی پہچان بناتے تھے۔ یہ ایسے ماہر فنکار تھے جو پتھر اور مٹی پر انتہائی نفیس نقوش تراشتے، اپنی زندگی اور عقائد کی جھلکیاں مجسموں کی صورت میں ڈھالا کرتے تھے۔ ان کے شہر جیسے ٹیکسلا اور پشکلاوتی، جو موجودہ پشاور کا علاقہ ہے، یہاں کے تجارتی مراکز بن رہے تھے، جہاں پر دور دراز سے تاجر اشیاء اور خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ گندھارا تہذیب کی بہت سی باقیات آج بھی اس شہر میں مختلف مقامات پر دکھائی دیتی ہیں۔ خواتین و حضرات، پھر افق پر ایک ایسا نیا ستارہ ابھرا، سدھارتھ گوتم یعنی گوتم بدھ، اور ان کی تعلیمات امن، ہمدردی اور روشن خیالی پر مشتمل تھیں، جو گندھارا کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ بدھ مت مذہب نے یہاں پر جڑیں مضبوط کر لیں اور اس کے اثرات ہر طرف محسوس کیے جانے لگے۔ یہ علاقہ صرف ایک سلطنت نہیں تھا، بلکہ ایک ثقافتی سنگم تھا، جہاں مشرقی فلسفے مغربی فنون کے ساتھ جڑ گئے تھے، جہاں بدھ مت کے خیالات اور یونانی طرز تعمیر کا حسین مکسچر دیکھنے کو ملتا تھا۔ اور پھر قبل از مسیح میں دنیا سکندر اعظم کی آمد سے ہل کر رہ گئی۔ اس کی افواج مالاکنڈ سے ایسے گزری کہ جیسے تیز رفتار آندھی، اور اس خطے پر اپنے گہرے اثرات مرتب کر گئیں، اور یوں ثقافتوں کا تصادم، نظریات کا تبادلہ اور یونانی اثرات کی جڑیں اس قدیم سرزمین میں گہرائی تک پیوست ہو گئیں۔ سکندر اعظم یہاں پر زیادہ دیر نہیں رکا، لیکن اس کے اثرات کئی صدیوں تک بھی اس علاقے پر باقی رہے تھے۔ سکندر کے جانے کے بعد مالاکنڈ کا علاقہ موریہ سلطنت کا حصہ بن گیا، جو بر صغیر میں ایک عظیم حکمرانی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ موریہ بادشاہ نہ صرف انتظامی مہارت رکھتے تھے، بلکہ بدھ مت کو بھی فروغ دیتے رہے، جس نے اس علاقے کے عالمی منظرنامے سے جڑنے میں مدد کی۔ شاہراہ ریشم، جو عالمی تجارت کی ایک اہم گزرگاہ تھی، وہ گندھارا سے ہو کر گزرا کرتی تھی، جو اس خطے کو دولت اور ثقافتی تبادلے کا مرکز بناتی تھی۔ آنے والی صدیوں میں مالاکنڈ مختلف سلطنتوں اور بادشاہتوں کا میدان جنگ بن گیا۔ ایک وقت میں یہاں پر ہندو شاہی حکومت تھی، جہاں فن و ثقافت کے ساتھ جنگ و جدل بھی جاری رہا، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد مالاکنڈ کی فضاؤں میں تبدیلی کی ہوائیں چلنے لگیں، جو ایک نئے عقیدے اور ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوئیں۔ اسلام اس خطے میں جوشیلے مبلغین اور فاتح افواج کے ذریعے پہنچا تھا، اور یہاں کے روحانی ماحول کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا گیا۔ بعد کے ادوار میں مختلف اسلامی سلطنتیں جیسے غزنوی، غوری اور پھر عظیم مغل سلطنت نے مالاکنڈ پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ مغلوں کے لیے یہ خطہ ایک قیمتی جوہر ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ خطہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک اہم پل کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے پہاڑی درے اسے دشمنوں سے اور بھی محفوظ رکھتے تھے۔ مغلوں نے یہاں شاندار مساجد، عالی شان محلات اور باغات لگائے، جو اس زمین کی خوبصورتی میں آج بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ 19ویں صدی عیسوی میں سکھوں نے بھی مختصر عرصے کے لیے مالاکنڈ پر حکومت کی، مگر یہ حکمرانی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی تھی۔ جلد ہی برطانوی سامراج نے اس علاقے کو اپنی نئی آبادی میں شامل کر لیا، اور یہاں کے عوام کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی راج کے دوران بنیادی ڈھانچہ بنایا گیا، نئی انتظامی پالیسیاں متعارف ہوئیں، مگر مقامی پشتون قبائل نے
آزادی کی جدوجہد میں کبھی بھی ہار نہ مانی۔ سنگلاخ پہاڑ، خونی مارکے اور بہادری کی ایسی داستانیں رقم کی گئیں جو نسل در نسل سنائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ ایک مشہور نوجوان ونسٹن چرچل بھی مالاکنڈ میں تعینات رہا، جہاں اس نے پہلی بار سامراج اور مقامی ثقافت کی پیچیدگیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ خواتین حضرات، مالاکنڈ کی اصل شناخت اس کے لوگ ہیں، پشتون، جو غیرت مند، مہمان نواز اور جرت کے اصولوں پر قائم لوگ ہیں۔ اس علاقے میں پشتو زبان کے اشعار ہوا میں گونجتے ہیں اور مقامی میلے، لوک گیت اور رقص زندگی کی خوشی کا اظہار ہیں، اور پشتونوں کی مہمان نوازی تو پھر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ خواتین حضرات، یہ سرزمین نہ صرف اپنے پرہیبت پہاڑوں اور قدیم تاریخ کے لیے مشہور ہے، بلکہ اپنے بے مثال ذائقوں کے لیے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ خیبر پختونخوا کے دل میں واقع اس علاقے کی کھانے پینے کی روایات اتنی ہی گہری اور رنگین ہیں جتنی کہ یہاں کی ثقافت۔ اگر ہم یہاں کے مشہور کھانوں کی بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے خان کا مشہور چپلی کباب کا ٹھیلا۔ یہ عام کباب نہیں ہے جناب، یہ بڑے مزیدار اور مسالے دار کباب ہیں جن میں قیمہ، خوشبودار مسالے اور ایک خفیہ جزو شامل ہوتا ہے جسے خان ظاہر کرنے کو ہرگز بھی تیار نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے مالاکنڈ کی مشہور کڑاہی۔ مالاکنڈ کی کڑاہی میں خاص مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور گوشت اتنا نرم ہوتا ہے کہ ہڈی سے الگ ہو کر خود بخود منہ میں گھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مالاکنڈ کے کھانوں کی بات ہو اور پلاؤ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خوشبودار چاولوں کا پکوان یہاں کا خاصہ ہے جو عام طور پر چکن یا مٹن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بالائی ٹکا، چرسی ٹکا، دمبا کڑاہی، شامی کباب، بوٹی ٹکا، نمکین گوشت، مٹن روش اور شنواری ٹکا یہاں کی مزیدار اور لذت سے بھرپور ڈشز ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں کے کچھ مشہور سیاحتی مقامات کی تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے برطانوی دور کا تاریخی قلعہ جو وادی کا شاندار نظارہ پیش کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مالاکنڈ پاس جو اسٹریٹجک پہاڑی درہ ہے اور تاریخی دور پر سوات اور دیر کا دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے چک درہ قلعہ کی اور مالاکنڈ ٹاپ کی جسے چرچل پکٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ مقامات وادی کے بہترین نظارے پیش کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر موجود ہیں بدھ مت کی قدیم خانقاہیں، اسٹوپاؤں کی باقیات، دریائے سوات، درگئی آبشار، بری کوٹ کے قریب شنگردار اسٹوپا، سخا کوٹ بازار، دنیا کا سب سے لمبا بازار بٹخیلا بازار اور جبان ہائیڈرو پاور اسٹیشن یہاں کے مشہور ترین مقامات ہیں جو اپنی خوبصورتی، تاریخ اور ثقافتی دولت سے مالا مال ہیں۔ اگرچہ تاریخی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مالاکنڈ ماضی میں پستی کا شکار ہوا کرتا تھا، لیکن آج کا مالاکنڈ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تعلیم یہاں پر عام ہوتی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہسپتال بھی بن رہے ہیں اور نئی سڑکیں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ رہی ہیں۔ یہاں کے تعلیمی اداروں میں یونیورسٹی آف مالاکنڈ، یونیورسٹی آف سوات، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی دیر، بہت سے ڈگری کالجز اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں جو لوگوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، مالاکنڈ محض ایک مقام نہیں بلکہ ایک داستان ہے۔ یہاں کے پہاڑوں میں وقت کی سرگوشیاں ہیں، دریا نغمے گاتے ہیں اور لوگ اپنی بہادری کی کہانیاں نسل در نسل سناتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ پوری دنیا مالاکنڈ کی کہانی کو سن سکے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔